کوم سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے آج ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اور آج شاہ محمود قریشی جو کہ وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ محیط یوسف جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر شیرین مزاری جو کہ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں، ہیومن رائٹس منسٹری کی جو وزیر ہے، انہوں نے آج بھارت کی سرکار کی، بھارت کی ظلم و تشدد کی جو واقعات ہیں ان کو آج پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی سرکار جو کہ نہتے کشمیریوں کے خلاف جو سالوں سال سے ظلم کرتی آ رہی ہے، آج انہوں نے ایک ڈوزر پیش کیا، ایک دستاویزات پیش کیا ہے جو کہ 131 پیجز صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں آج بھارتی کے اس ظلم و تشدد کو بے نقاب کیا ہے۔ پوری دنیا میں ورلڈ کمیونٹی کے سامنے بھارتی کے ظلم کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے کہ کس طرح بھارتی سرکار، مودی سرکار جو ہے وہ نہتے کشمیریوں کے خلاف ظلم کرتی رہی ہے، اس کے خلاف جنگی جرائم میں جو شامل رہی، اور کیمیائی ہتھیار کا استعمال کیا بھارت کے نہتے کشمیریوں کے خلاف، کس طرح ٹارچر سیلوں کے ذریعے ان کو جو ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح ان کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے، اور کس طرح وہاں پہ ورسٹ فارم آف ہیومن رائٹ وائلیشن کی گئی جب سے وہ مودی سرکار حکومت میں آئی ہے۔ تو آج یہ پوری تفصیل ایک پریس کانفرنس کے دوران شاہ محمود قریشی جو کہ وفاقی وزیر جو کہ فارن منسٹر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ محیط یوسف وہ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر، اور ڈاکٹر شیرین مزاری جو کہ ہیومن رائٹس منسٹری کی جو وزیر ہے، انہوں نے آج ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں نہ صرف نیشنل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھرپور شرکت کی، اور ایک ڈوزر پیش کر دیا 131 صفحات پر، اور ان کے تمام تفصیلات میں ہم آپ سے آگاہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک رپورٹ جو ہے نا، ہیومن واچ ڈاگ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور جس میں پاکستانی جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے جو جتنے بھی سول تنظیمیں ہیں ان پر ایک رپورٹ، مفصل رپورٹ تیار کی کہ کس طرح یہ انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے بھارتی سرکار نے نہتی کشمیریوں کے خلاف، اور اس میں کون کون سے افسران، انڈین آرمی، انڈین جو سول بیوروکریسی ہے، پولیس، اور جو انٹیلیجنس آپریشنز ہیں، ان جنگی جرائم میں وہ ملوث رہے۔ تو یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے خاص طور پر یہ مطالبہ کیا کہ یہ جتنے بھی جنگی جرائم میں ملوث رہا ہے بھارتی سرکار نہتے کشمیریوں کے خلاف، تو ان جو یہ جنگی جرائم میں شامل ہے ان افراد کا باقاعدہ ڈیٹا لیا جائے، اور ان پر باقاعدہ پابندیاں لگائے جائیں، ان پر سینکشن کیے جائیں۔ تو شاہ محمود قریشی نے آج تفصیلات بتاتے ہوئے کیا کہ اس دستاویزات کے مطابق بھارتی سرکار مختلف جنگی جرائم میں ملوث رہی، اور یہ تقریباً 3432 کیسز میں یہ انہوں نے ان کا ارادہ کیا ہے کہ تقریباً 1178 کشمیریوں کو جو نشانہ بنایا گیا بھارتی فوج نے، اور اس آپریشن میں جو بھارتی سرکار کی جو فوج شامل تھی اس میں تقریباً جو ہے وہ 1 میجر جنرل تھا، 4 انسپیکٹر جنرل تھے، 5 بریگیڈیئرز تھے، اور اس طرح ڈپٹی انسپیکٹر جنرل تقریباً 7 افراد، بریگیڈیئرز 131 کرنلز، اور 188 جو ہے وہ تقریباً وہ میجرز اور کیپٹن رینک کے جو افسران تھے وہ ان جنگی جرائم میں ملوث رہے، اور کس طرح نہتے کشمیریوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ ان تمام جنگی جرائم میں جو ملوث افراد ہیں ان کو ریکارڈ لے کر ان کے خلاف جو ہے سینکشن جو ہے وہ امپوز کیے جائیں، ان پر پابندیاں لگائے جائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم توقع رکھتے ہیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے، یورپین یونین سے، برطانیہ سے، اور بھی جتنے بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کا سختی سے نوٹس لے۔ بھارت نے یہ جو ظلم و بربریت برپا کی تھی نہتے کشمیریوں کے خلاف، تو اس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دستاویزات کے مطابق بھارتی سرکار کی ہیومن رائٹس وائلیشن اس حد تک گزر گئی کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا نہتے کشمیریوں کا۔ اس طرح 1989 سے تقریباً 96,000 کیسز اس ڈوزر کے مطابق، اس دستاویزات کے مطابق تقریباً 96,000 لوگوں کو جو ہے اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے کشمیریوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 11,250 خواتین کا ریپ کیا گیا، اور اس طرح 23,000 خواتین کو بیوہ کیا گیا، اور تقریباً 1,08,000 بچوں کو ان کو یتیم بنایا گیا اس آپریشن کے دوران، اسی جنگی جرائم میں جو ملوث تھے بھارتی سرکار۔ اور اس طرح کشمیر کے تقریباً
گاؤں کے مختلف جو ہے وہاں پہ جو ہے اجتماعی قبروں کا جو ہے وہ نشاندہی کی گئی، اور اس میں جو مشہودہ لاشیں تھیں اس کے بارے میں بھی اس رپورٹ کا جو ایک حصہ ہے۔ اور انہوں نے اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ اس طرح بھارتی سرکار نے نہتے کشمیریوں کے خلاف جو کیمیائی ہتھیار استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں 37 کشمیریوں کو زندہ جلایا گیا، اور بعض کشمیریوں کو تو اس حد تک زندہ جلایا گیا کہ ان کی جو لاشیں جو ہیں اس کی شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی۔ اس طرح شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا اس پرہجوم پریس کانفرنس میں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا، اور اب ہمارے پاکستان کے جو میڈیا ہے اور پاکستان کی جو سوشل میڈیا ہے خاص کر، اب اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس رپورٹ کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جائے اور اس کو اتنی کوریج دیا گیا جائے تاکہ جو بھارت کی جو ظلم ہے اور بربریت ہے وہ پوری دنیا میں عیاں ہو جائے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ جو کیمیائی ہتھیار کا جو کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے ہیں، اس کی جو ہے ایک امپارشل جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، خاص کر اقوام متحدہ سے۔ یہ شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا کہ اس طرح اس کا نوٹس لیا جائے اور باقاعدہ اس کی جو ہے امپارشل جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے۔ اس طرح جو ٹارچر سیلز جو بنائے گئے تھے بھارتی سرکار نے کشمیر کے مختلف خاص کر شمالی کشمیر میں اور بارہمولہ میں اور سری نگر میں جو تقریباً ٹارچر سیلز جو استعمال کیے گئے، جو بنائے گئے، جو اسٹیبلش کیے گئے، اور اس میں نہتے کشمیریوں کو جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ تقریباً 2014 سے تقریباً 30,000 کشمیریوں کو مختلف ذرائع سے تشدد کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا۔ کشمیری جو ہے ہمارے جو نہتے کشمیری ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کو مختلف ذریعوں سے ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو مطلب ہے اس کو بھوک اور افلاس سے مروایا گیا، ان کو نیند سے ان کو نہیں کرنے دے گی، ان کو آرام کرنے نہیں دے گی۔ یہ مختلف ٹارچر سیل جو ہیں یہ بنائے گئے تھے، خاص کر شمالی کشمیر میں تقریباً یہ جو 65 ٹارچر سیل ہیں تقریباً یہ بارہمولہ میں کیے گئے تھے، 53 سے جو سری نگر میں کیے گئے، اور اس میں انڈین آرمی کا جو ہے وہ فل کنٹرول تھا۔ 144 جو انڈیا کے جو ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں انوالو تھی، 52 پولیس تھے اس میں، اور اس طرح بہت سارے جو اس کی جو آپریشنز کیے گئے اس دوران نہتے کشمیریوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس پرہجوم پریس کانفرنس میں جو کہ اب پوری انڈیا کی جو بھارتی سرکار کو جو اس کو بے نقاب کیا گیا ہے، اب شاہ محمود قریشی نے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، خاص کر یورپین یونین سے اور اقوام متحدہ کو ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کا جو نوٹس لیا جائے، جو بھارتی سرکار نے خاص کر مودی سرکار نے جو کشمیریوں کے خلاف جو یہ ظلم و بربریت کا جو کھیل سال سے شروع کیا گیا، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو 131 صفحات پر یہ ڈوزر انہوں نے پیش کیا گیا ہے، اس میں اب پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کا سختی سے نوٹس لے، خاص کر یورپین یونین ممالک سے، برطانیہ سے، امریکہ سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کا سختی سے نوٹس لے۔ اور اسی دوران اس پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی یہ جو کیمیکلز ویپنز استعمال کیے گئے ہیں نہتے کشمیریوں کے خلاف، یہ جو انٹرنیشنل جو کنونشن ہے اس کے ٹوٹلی منافی ہیں، اور انہوں نے جو کشمیریوں کو نہتے کشمیریوں کو جو نشانہ بنایا گیا، تو اس پر جو ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی اب یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں بھرپور کردار ادا کرے، اور اس میں ان تمام جرائم کا، ان وار کرائمز کا بھی جو ہے احاطہ کیا جائے جس کے ذریعے نہتے کشمیریوں کے خلاف اتنا ظلم برپا کیا گیا۔ تو اب ناظرین، آج کی یہ پریس کانفرنس بڑی اہم پریس کانفرنس تھی۔ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے اور خاص کر ہماری حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا، اور کشمیریوں کو جو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، بھارتی سرکار پوری دنیا میں اب اس نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ کس طرح یہ ظلم و بربریت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں خاص کر یورپین یونین اور جو اقوام متحدہ ہے وہ کس طرح اپنا رول پلے کرتا ہے، کیونکہ سال سے کشمیر جو اپنی حق خود ارادیت کے لیے جو لڑ رہے ہیں، اور جو ایک وہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اور کس طرح وار کرائمز کے تحت ان کی اس جدوجہد
کو جو ہے دہشت گردی میں تبدیل کرتے ہوئے ان کے خلاف کس طرح ظلم و بربریت کا جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے بھارتی سرکار نے، تو اب پوری دنیا پہ عیاں ہو گیا ہے۔ تو ایک اور ویڈیو میں ناظرین دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن میری آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ تو اب مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو میڈیا ہے، خاص کر ہماری جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس سب پر جو ہے یہ ہر ایک شہری کو، ہر ایک جرنلسٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنی ان کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے ایک مورل سپورٹ دینا چاہیے کہ جو بھارت نے یہ جو ظلم برپا کیا ہے، اور خاص طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی پر اب یہ زور دلایا جائے، اس پر زور کیا جائے کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ تو بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔